حضرت حسان کو سجیا اپنا ممبر بچھا کے دیتا، فرمایا حسان اے میری حجو کریں دن تو میں محمد دیاں تعریفاں کر۔ تو جناب حسان نے جب میرے آقا دیاں تعریفاں کیتیاں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان بے شک تائیں میں محمد دیاں تعریفاں کیتیاں، لیکن اجن میرا ہاں نہیں ٹھردا پیا، میرا دل نہیں بھریدا پیا۔ آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا یار یاراں دیاں تعریفاں سن کے خوش تھی نن، حسانا میں محمد دا دل تاں بھری سی ذرا میرے یار صدیق دے بارے بھی کچھ آکے۔ تو میں اس مہینے دے حوالے نال کوئی لمبا چوڑا واز نہیں کریں دا، صرف دو جملے تو آپ کو سمجھاونا چاہتا ہوں، ذرا غور فرمیسن میرے نوجوان، تاکہ آج کل یہ موبائل تے نیٹ دا دور ہے اور نوجوان سارے نیٹ دیکھ دل، جتنا مظلوم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنا کیچڑ جناب سیدنا صدیق اکبر تے اچھالیا وے دے جناب سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے نال کہ جناب انہوں نے بی بی سینڈ نال یہ کیتا وہ کیتا فلاں کیتا میں دے کے وہ گل کریں دن، میں گل کرے سا انشاءاللہ اللہ دے قرآن دے حوالے اور ایک گل پکاؤ کہ صحابہ کو یا اہل بیت کو اساں تاریخ دے پیرائے دے اندر نہیں دیکھنا بلکہ اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر دیکھنے۔ تاریخ بندے دی لکھی ہوئی ہے، تاریخ دی لکھی ہوئی ہے بندے دی لکھی ہوئی ہے، بندے دے کلام دے اندر غلطی دا احتمال ہے، بندے دے دی گال دے اندر جھوٹ دا احتمال ہے، لیکن کائنات بدل سکتی ہے پر اللہ دا کلام قرآن دے ما یبدل القول لدیا کہ میں خدا دی کلام جڑی ہے ان دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ دنیا والے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ فرمائے دے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، میں خدا دے کلام کنے میری گال کنے بیا زیادہ سچی گال کی دی ہو سکتی میں ہے کہ نہیں؟ تو قرآن دے مطالعے دے اندر میں دو لفظ ڈٹھن، کتنے لفظ؟ دو لفظ عام جے لفظ سادہ جے لفظ، ایک لفظ ہے لفظ مصدق، کیڑا لفظ؟ مصدق، تے ایک لفظ ہے لفظ مبشر، یاد رکھے سو، ایک لفظ مصدق بیا لفظ مبشر۔ مالک لم یزل نے اس کائنات دے اتے جس وقت انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نبی حاضر آئے، نبیاں دی گل دے اندر کوئی اختلاف نہ ہا، قانون اپنا اپنا، شریعت اپنی اپنی، لیکن ہر نبی، توجہ میری طرف بزرگو، ہر نبی اپنے سابق نبی واسطے کہ جیڑا نبی پہلے گزر گئے اون دے واسطے مصدق بن کے آیا، اور جیڑا نبی اگو آمنا ہا آمن والے نبی واسطے مبشر بن کے آیا۔ میری گل سمجھ آئی؟
مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف گھرلیں جس وقت تو آپ دے کولو پہلے حضرت آدم گزرن، حضرت نوح گزرن، حضرت شیش گزرن، تمام انبیاء جڑے بھی گزرن قرآن ہدے اے آدن مصدقا لما بین یدیا کہ جڑے بھی نبی گزرن انہاں دی گو شریعت اپنی آئی، قانون اپنا ہا، لیکن جو کچھ ہا وہ اللہ دی طرفوں ہا، فلہذا میں تصدیق کرے گا کہ جو بھی انہوں نے آکھے وہ سچ آکھے۔ کیا آکھے؟ سچ آکھے۔ جتھاں سابقہ نبیاں دیاں انہوں نے تصدیقہ بھی بیان کیتی ہیں، انہاں واسطے یہ بن گئے مصدق۔ تے ول فرمائے نے آمن والے جو نبی آسن جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، میں مبشر بن کے آیا کہ دے واسطے کہ جو میرے بعد آسن او کون آسن؟ فرمایا انہاں دا نام نامی اسم گرامی ہو سی احمد۔ میرے آقا دے 99 نامہ بچوں دو نا ذاتی ہیں، بقایا صفاتی ہیں۔ ذاتی نامہ بچوں ایک او نا ہے کہ جائے نا دے نال حضور کو فرش تے پکاریا ویندے، بیا او نا ہے جائے نا دے نال عرش تے پکاریا ویندے۔ میرے آقا کو فرش تے جائے نا نال پکاریا ویندے، او ہے محمد۔ تے جڑے نا نال عرش تے پکاریا ویندے او نا کیا ہے؟ احمد۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک گال ذہن نشین فرماؤ کہ ہر پیغمبر، ہر نبی سابقہ پیغمبر دی تصدیق کرن والا انہاں واسطے مصدق بن کے آئے اور آمن والے نبی دی خوشخبری دیون والا کہ انہاں دی خوشخبری دے رہی ہے۔ لیکن میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا، ختم الرسول دا تاج سجایا۔ ہن میرے آقا واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشر تے بن کے آئے نے، انہاں دی خوشخبری دیتی نے۔ تے میرے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر گزرے میرے آقا علیہ السلام نے تمام پچھلے انبیاء دی تصدیق تے فرمائیے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہن چونکہ سائیں دے سر تے ختم نبوت دا تاج، نبی آمنا کوئی نہیں ہے، رسول آمنا کوئی نہیں ہے۔ ہن کون ہوئے جڑا میرے آقا دا مصدق بنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے تے ہر نبی پچھلے نبی دا مصدق بندا ہا، ہوں دی تصدیق کریں دائی، ہوں دی تصدیق کریں دیال مصدق بن دیال۔ توجہ میرے پاسے کرو یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نقطہ سمجھا رہی ہوں، بس کوئی نہیں، جو ہے سو ہے، تو میری گال سنو۔ قرآن دا نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ جناب ختم نبوت دی وجہ کر کے، ختم رسالت دی وجہ کر کے نبی تے آونا کوئی نہیں، رسول تے آونا کوئی نہیں۔ اللہ ایک کیا ہے جو 1,24,000 نبی انہاں دے مصدق ہیں پائے تے اصل الاصول نبی
اصل الوصول نبی، خدا دی قسم میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اصل نبوت ہے، اور تمام انبیاء دی نبوت میرے آقا دی نبوت دی فرع ہے۔ کیا ہے؟ فرع ہے۔ اللہ امام الرسل رسولاں دے سردارن، نبیاں دے سردارن اور مقصود کائنات، لیکن مصدق کوئی نہیں ہے کہ ماں بعد نبی دے درجے والا، پیغمبر دے درجے والا انہاں دا مصدق بنیا، جو ہر نبی دا مصدق، میرے آقا دا مصدق کوئی نہیں۔ نبی جو نہیں آونا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او مولوی صاحبہ پریشان نہ ہو، جھگڑا نہ کرو، مصدق دی جگہ تے میں صدیق کو کھڑا کیتے رسالت زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ اے صدیق قائم مقام مصدق دے، قائم مقام کہ دے مصدق دے، اس واسطے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن تمام صحابہ نے میری نبوت ایمان گھننا من واسطے، میری تصدیق کرن واسطے کچھ نہ کچھ تعمل کیتے، غور و فکر کیتے، سوچ بچار کیتی ہے، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی کفالت دی اندر سائیں دے گھر دی اندر رہنن، کھاون سائیں دے کولے، پیون سائیں دے کولے، رہائش سائیں دے کولے، تربیت سائیں دے کولے۔ نوجوان شاید نہ جان دے ہوئے، جناب حضرت سیدنا جناب حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو عرض کی تھی، بھتیجا تو جان دے میرے حالات معاشی طور تے ٹھیک نہیں ہیں، معاشی طور تے حالات کمزور ہیں، اور میرا بیٹا میں تیری کفالت کیتی ہے تو علی میں تیرے سپرد کر کے ویدا ٹھیک ہے نا۔ ہن جنے گھر دے اندر باندھا کھاندے پیندے رہندے، انہوں کو تو کوئی تعمل دی ضرورت نہیں، غور و فکر دی ضرورت نہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام نے اسلام پیش کیتے، سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کیتے آقا گل تہاڈی ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا بابے نال مشورہ کر گھنا، ابے نال مشورہ کر گھنا۔ لیکن میں ایک جملہ آکھاں کہ تمام صحابہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان آندے، ایمان گھنین غور و فکر نال، تامل نال، لیکن ابو بکر صدیق آپ کو اللہ نے پیدا ہی اس واسطے کیتے جو حضور دی تصدیق کرے۔ بے شک بے شک، یہ فطری طور تے، فطری طور تے فطرتوں کو آدھن جن دے بغیر گزارا نہ ہوئے، کھاون فطرت ہے، پیون فطرت ہے، سمن فطرت ہے۔ ابو بکر فطری طور تے حضور تے ایمان کہنا ہے، حضور دی تصدیق کی تھی نے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، جائے ہستی جائے ذات نے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اس طرح ایمان آندے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اولئکا ہم المتقون، اطیعوا ذات جڑی سچائی گھن کے آئی، صدق صاد دال قاف اترائے لفظ مادہ اصلیت، والذی جاء بالصدق، بالصدق
صاد دال قاف، یہ لفظ اللہ نے اپنے محبوب واسطے بولے، آمنہ دلال واسطے بولے، اتھیں ہی بغیر کہیں وقفے دے، بغیر کہیں وقفے دے اللہ نے فرمایا وصدق بہ بالصدق وصدق بہ۔ تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس تو مراد حضرت صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جیڑا لفظ قرآن نے حضور واسطے بولے وہ لفظ ہی جناب صدیق اکبر واسطے بولے۔ ہن قرآن جہدیاں سچائیاں بیان کرے، جہدیاں عظمتاں بیان کرے، جہدے شان بیان کرے، جہدا مقام بلند کرے، کائنات دی کوئی ہستی اون دا شان گھٹا سکتی؟ نہیں بولو نا۔ نہیں۔ میں تو یہ سمجھدا کہ جی میں سورج کو کوئی تھکے آسمانہ ول اتے منہ کر کے تھکے تو تھک واپس کتھا آندی ہے؟ اپنے منہ اپنے منہ دے اتے آندی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو تے اللہ نے او مقام او عظمت او شان دیتی ہے کہ دن قیامت دا ہو سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن میں اللہ دی عدالت دے اندر ون کے عرض کرے ساں اللہ ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا ید یکافیہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ میں عرض کرے ساں اللہ میں تیرا نبی ساری دنیا دے احسانات دے بدلے لہا کے آیا، ایک اللہ ابو بکر صدیق بیٹھے، اللہ میں محمد ایندہ مقروض ہو کے آیا، ایندہ قرضہ میرے اتے اتنا بقایا ہے کہ میں محمد دنیا تے نہیں اتار سکیا، اللہ تو آپ اپنی رحمت دے نال صدیق دے قرضے لہا۔ یارو پیغمبر جیندہ مقروض ہے، پیغمبر جیندہ مقروض ہے تے اساں نعوذ باللہ العیاذ باللہ اندیاں خیانتاں دے ڈھنڈورے وردے پٹے نے ہیں کہ جناب انہیں یہ کیتا انہیں یہ کیتا، وہ بی بی سین کو حق نہ دیتا، با کھا گیا، فلاں کھا گیا، یہ کر گیا، یعنی سمجھ نہیں آتی۔ جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد مسلمانہ دے مال وچوں ایک چھوٹا پیسہ بھی اپنے واسطے روا نہیں سمجھیا۔ صحیح روایات دے اندر آندے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حد دے اتے رات کو صحابہ نے بیعت کی تھی اور جناب والا صبح ہوئے آپ بازار دے اندر گئے، بازار دے اندر گئے جتھا مزدور کھڑے ان تھے اتھائیں ون کے کھڑے ہو گئے، ایک بندہ آئے آدھے اللہ جیر ہے کوئی مزدور جیڑا میری مزدوری کرے؟ جناب ابو بکر صدیق اگھا ود کے آدھن ان اللہ جیر میں ہاں مزدور۔ اے صحابی آدھے اسا رات تو بیعت کی تھی میں کو شرم و حیاء دیئے تو ہارے کل مزدوری کراؤں و تو آواز دیں دے اللہ جیر ہے کوئی مزدور ہے کوئی مزدور۔ جناب ابو بکر صدیق و تگھا ود کے آدھن ان اللہ جیر میں مزدور ہوں۔ وہ آدھے میاں سا کو شرم آن دیئے حیاء آن دیئے میں تارے کل مزدوری کراما تو سا خلیفت المسلمین ہو۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا عیال بھی ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، آخر انہوں وسط
روزی کرنی ہے مزدوری کریں گا. انہاں آکھے میرا یہ دمبا چاہ کے فلاں مقام تے پہنچاؤ. بھرے بازار دے اندر جناب ابو بکر صدیق چاہ کے ویندے پائن. صحابہ نے ڈٹھے لوگاں نے ڈٹھے. وقت دا خلیفۃ المسلمین مزدوریاں ودا کریں دے. شام کو خبر پہنچی ہے مسجد نبوی دے اندر شورا بیٹھی ہے فیصلہ پے کریں کہ امیر المومنین دی تنخواہ مقرر کیتی ونجے. پوچھا گئے کتنی تنخواہ ہوئے؟ فرمایا تنخواہ میں نہیں گھندا، ہاں البتہ میں امور مملکت سر انجام دیوڑن جتنا مدینے دا مزدوری کر کے تے وہ جناب اپنا پیٹ پلے دے، میں ابو بکر صدیق دا اتنا وظیفہ مقرر کر لوں. شان صدیق اکبر زندہ باد، مقام صدیق اکبر زندہ باد، مستان صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ تکبیر. حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر اگر اتنی تنخواہ دے اندر اتنے وظیفے دے اندر تیرا گزارا نہ ہویا وت کیا کرے سو؟ فرمایا وت میں مزدور دی مزدوری ودا دے سو. وت مزدور دی مزدوری ودا دے سوں. مثال دے طور تے آپ دا وظیفہ مقرر ہوئے 2 درہم مہینے دے بعد مل دن. امور خلافت سر انجام ودرین رکھی سکھی کھاندن. کچھ مہینے گزر دن ایک دیوار گھر رہن. روٹی دے نال گھر والیاں نے تھوڑا جہاں مٹھا پیش کیتے، حلوہ بنا کے پیش کیتے. آپ نے فرمایا ایک کتھوں ہے؟ گھر والیاں نے آکھے آیا کتھوں نہیں، توری تنخواہ دے وچوں ادھا پیسہ بچے رہ گئے ہیں. اج اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ اساں روٹی دے نال مٹھا تیار کر سکوں. تو ہر واسطے اس واسطے مٹھا بڑھائے روٹی کو ہاتھ چھک دینے بیت المال پہنچن خزانچی کو سجنے. فرمایا میں ابو بکر صدیق دی تنخواہ وچوں اے پیسہ کم کر دیو. ابو بکر دنیا تے مٹھے کھاون نہیں آیا، مٹھے دے بغیر گزارا ہو سکتے، اے پیسہ کم کر دیو. میں ابو بکر اتنے تے بھی گزارا کرے سا. 2 سال چند ماہ چند دن آپ نے خلافت کی تھی ہیں. او مسلمانوں ببھانے نبستی نصیر والے ہو، جب آپ دی وفات ہومن لگی ہیں اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو سجے نے بیٹا عبد الرحمن جی او مدینہ طیبہ دے اندر میرا فلاں مکان موجود ہے، او کو ویچ کے آؤ، حساب کرو چاہ ہر مہینے میں اتنا وظیفہ گدے جتنے پیسے بنن وہ سارے دے سارے بیت المال دے اندر داخل کرو. میں مسلمانہ دے مالی چوں ایک ٹیڈی پیسہ بھی گھرنا روا نہیں سمجھدا. مفت خلافت دے امور سر انجام دیتن جڑا ابو بکر صدیق عام مسلمانہ دے مال وچوں فرمیندن میں ایک پیسہ بھی گھننا جائز نہیں سمجھدا. وہ کیویں نعوذ باللہ بطول کائنات سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضور دی بیٹی دا حق کیویں کھا سکتا؟ ذہن بنیں عقل تسلیم کریں. جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیٹھیاں نویں کفن دیاں چادراں سیندیاں پوچھ دن میری بیٹی جی کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ بابا تورے واسطے نواں کفن تیار پئی کرینیاں. فرمائنے میری بیٹی فَإِنَّ الْحَيِّ أَحْوَجُ إِلَيْهِ زندہ لوگوں کو ان دی زیادہ ضرورت ہے، زندہ لوگوں کو زیادہ احتیاجی ہے. فرمایا میں ابو بکر دیاں یہ پرانیاں چادراں انہاں کو دھو کے تے میں کو کفن ڈیویچا. ابو بکر مسلمانہ دے مالی چوں نواں کفن بھی نہیں گھن کے ونجنا چاہتا. جینے اپنا تن من دھن گھر بار مال جان سب کچھ
نبوت تے قربان کیتے، دین تے قربان کیتے، اسلام تے قربان کیتے۔ علماء کول مشہور واقعہ سن دے رہندے وے، جب حضور نے اسرت دے وقت تے چندہ منگے، جوان گھر دا سارا مال اکٹھا کیتی ودے تے جناب کندھاں تے ودا ہاتھ مریں دے، دیواراں تے ودا ہاتھ مریں دے کہ متن کوئی سوئی ٹنگی کھڑی ہوئے جو عورتاں دی عادت ہونی ہے، کپڑے سی پرو کے سوئیاں دیواراں دے سوراخاں ٹنگ کھڑے دیل، میں ابو بکر دے گھر دے اندر او سوئی بھی باقی نہ راوے۔ والآخر دے ہوتے ٹاٹ دا لباس منگوا کے او زیب تن کریں دن، تن دے پاتے ہوئے کپڑے بھی حضور دے چندے والے مال دے اندر او رکھ کے تے ولوے دن حضور دی خدمت دے اندر جناب ایک ککر دے کنڈیاں دے نال ٹاٹ کو پروئی ودن۔ جناب ابو بکر صدیق جب یہ حالت دے اندر حضور دی خدمت پیش ہوندن، سائیں پوچھ دن ابو بکر کیا ہے؟ یار نے چندہ منگے، اوکھا زمان آئے، عسرت دا زمان آئے، میں اپنے کپڑے بھی اتار کے تے اسمال دے اندر نتن تے آپ ٹاٹ دا لباس پاتے انہوں اجن ابو بکر کھڑن حضور نہ دے پین ولا جرخ انور پھیرے نے تے نہ دن جبریل بھی لباس دے اندر آیا کھڑے۔ صحیح فرمایا جبریل یہ کیا؟ انہوں ابو بکر دو دے دن، انہوں جبریل دو دے دن، تو بھی ٹاٹ دا لباس؟ آقا میں کلہ نہیں، آج آسمانہ تے اعلان ہوئے، رب نے تمام ملائکہ کو حکم دیتے سارے دے سارے ٹاٹ دا لباس پاؤ۔ جو ابو بکر صدیق دی ادا اتنی پسند آئیے کہ رب نے تمام فرشتیاں کو بھی ٹاٹ دا لباس پوا دیتے۔ ایسے ابو بکر صدیق دی بارے آکھے میں دے جو نعوذ باللہ سیدہ دا مال گھن گیتے، یہ کیتے وہ کیتے، حدق نہیں دیتا۔ میں نوجوانوں کو سمجھانا چاہنا، کوئی تو کو آکھے نا کہ فدق دا مال ابو بکر نے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، انہوں کو آکھو 2 منٹ واسطے من گیدہ جو جناب ابو بکر صدیق نے غصب کیتے نہیں دیتا، حضرت عمر نے غصب کیتے نہیں دیتا، حضرت عثمان نے غصب کیتے نہیں دیتا، پھر خلافت کے دی آئیے حضرت علی دی۔ ہن تساں رسو جلے حضرت علی آل ان آل ہن تے وقت دے خلیفۃ المسلمین ہن، پھر حضرت علی نے دیتے نہیں دیتا تے کیوں نہیں دیتا؟ جے ابو بکر نہیں دیتا تے اعتراض ہے، عمر عثمان نے نہیں دیتا تے اعتراض ہے، تے حضرت علی نے کیوں نہیں دیتا؟ واہ واہ جزاک اللہ، ذہن تے گالا دی بھی کیوں نہیں دیتا؟ وقتوں کو اکثر کہ جناب اے امام معصوم دا طریقہ کار ہے کہ جیڑی شے انہاں کولو چھک گدی وجے نا غصب کر گدی ونجے او وقت امام گھندے نہیں ہیں، او وقت امام گھندے نہیں ہیں۔ اچھا انہاں کو آکو ہی فارمولے تے آونجو کہ اگر او چھکی ہوئی شے امام نہیں گھندے تب بقول تہاڈے حضرت علی کول مصلی بھی چھک گدہ ہنے، امامت بھی چھک گدی ہنے تے خلافت بھی چھک گدی ہنے، وقت وہ چھکی ہوئی خلافت تے امامت تے او مصلی او حضرت علی نے کیوں گدے؟ واہ واہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، سمجھ آندی بھی؟ واہ آخر والا خلیفت بنن نا تے وقت دے امامت بھی آپ نے سنبھالی ہے، مصلی بھی سنبھالے، کیونکہ وراثت ہے نبوت دی، جزاک اللہ وراثت ہے کہ دی نبوت دی۔ ایک خلفائے راشدین تمام امت متفق کے اے علی منہاج النبوہ ہے، تو پھر وہ کیوں گدے؟
بس انشاءاللہ تواڈے اگوں کوئی نہ آلے سی سمجھ آ رہی بنیاد اتھوں شروع کریں کہ جناب حضور دے بعد حضرت صدیق اکبر نے ایک کیتا قرآن دا کھڑے جب مال گھن کے آئے نا الذی یوتی مالہ یتزکا سبحان اللہ سبحان اللہ مالہ یتزکا میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ایسا مال ہے ابو بکر صدیق جنہ تزکیہ خدا دا قرآن کھڑا کریں دے اللہ اللہ آپ کھڑا کریں دے جزاک اللہ قرآنی دلیل میں عرض کی تھی ابتدا دے اندر کہ صحابہ کو اصلا تاریخ دے پیرائے دے اندر نہیں رہ دے صحابہ کو قرآن دی روشنی دے اندر دیکھو سبحان اللہ بے شک اہل بیت کو قرآن دی روشنی دے اندر دیکھو کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہ دا اوڑھنا بچھونا اللہ دا قرآن ہے بے شک بے شک اہل بیت عظام حضرت امام حسین امام حسن حضور دی گود چوندے ہیں اللہ دا قرآن نازل تھی دا العیاذ باللہ اساں اہل سنت جی میں صحابہ دے شان دے اندر وال برابر گستاخی نہیں کریں دے گستاخی برداشت نہیں کریں دے ایویں اہل بیت عظام دے مقام دے اندر بھی اگر کوئی وال برابر گستاخی کرے وہ بھی اسارے کو برداشت نہیں ہوندی بلائیں زلف جانا کی اگر لیں گے تو ہم لیں گے او بھائی اسارے تو اس وقت تک ایمان مکمل نہیں کہ جب تک انہوں دی شان انہوں دی عظمت دے اندر ہر نماز دے اندر درود شریف نہ پڑھ بے شک بے شک جتنی نماز ہیں تہجد کو لے کے فرائض کو لے کے سنت و واجبات کو لوگ گھن کے نوافل کو لوگ گھن کے ہر نماز دے اندر کیا آدھے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہمیں سے حوالے دینال کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات حسرت آیات اسے جمادی الثانیہ دی 22 تاریخ کو آئیں اور جڑیاں وفات دیاں کیفیات وفات دے حالات جناب سیدنا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہن بعینہ اوے حالات اوے کیفیات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ہن میرے آقا دی وفات حسرت آیات ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی علالت دا آغاز تکلیف دا آغاز سخت درد سر دے نال ہوئے شدید بخار دے نال ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ دا آغاز بھی سخت درد سر تے بخار دے نال ہوئے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات زہر خورانی دی وجہ کر کے ہوئی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات حسرت آیات بھی زہر خورانی دی وجہ کر کیوں یہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات 63 سال دی عمر دے اندر ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات حسرت آیات بھی 63 سال دی عمر دے اندر ہوئے میرے آقا دی وفات ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی سوموار دا بیمار ہا جناب ابو بکر صدیق اما عائشہ صدیقہ کل پجدے بیٹھل فی ای یوم توفی النبی اے میری بیٹی عائشہ میرے آقا کیڑی بیمار وفات پاتی ہیں انہوں نے سے یوم الاثنین سوموار دی بیمار آئی آپ عرض کریں دن بیٹی انا ارجو اللیل اج بھی سوموار ہے تو میں ابو بکر صدیق امید کریں نا جو اج میں اپنے محبوب دنال ملاقات کرے ایک کوئی خطیبانہ مبالغہ آرائی نہیں
حقائق ان میرے دوستو میرے بزرگو جڑے اللہ تبارک و تعالی نے اکٹھے کیتے میرے دوستو فی ای یوم توفی النبی میرے آقا سوموار کو وفات پاتی ہیں جناب ابو بکر صدیق نے بھی سوموار کو وفات پاتی ہیں میرے آقا دنیا تو رخصت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ترے چادروں دے نال کفن دتا گئے جناب ابو بکر صدیق آپ نے بھی عرض کی تھی میں کو بھی انہاں چادروں دے نال کفن دتا ونجے میرے دوستو میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات ہوئے آپ دا مقام مدفن دفن ہون دی جگہ اما عائشہ الصدیقہ دا حجرہ بنے تے جناب ابو بکر صدیق بھی وفات پاتی ہے آپ دا بھی مقام مدفن اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ بنے ایویں نہیں بلکہ وفات تو پہلے حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو سدینن عرض کرینن یارو بھائیو جلے میں فوتو ونیا میں کو کفن دے گنائے چار پائی تے رکھائے اور وال میری چار پائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا موجودہ روزہ اقدس اس وقت اما عائشہ الصدیقہ دا حجرہ دے دروازے تے گھن ونجائے تے ایویں ہولا جیاں ایک واری کنڈا کھٹ کھٹائے حضرت قاری حنیف صاحب حضرت علی پوچھ دن ابو بکر ایک واری کیوں ایک واری کیوں ہولا جیاں کنڈا تے ایک واری کیوں کھٹ کھٹا ملے جناب ابو بکر صدیق فرمے دن بھائی علی وہ ہجرت والی رات بھی تا میرے آقا آئے ہن تے ایک واری ایویں ہولا جیاں کھٹ کھٹ آیا نے بس ایک واری ایویں ہلائے چا جے اندرو آواز آوے جواب ملے صد آوے تے وقت میں کوں اتھائی حجرہ عائشہ دے اندر دفن کرائے جے اندرو جواب نہ آوے تا میری کھٹلے کو چاہ کے جنت البقیہ دے اندر گھن ہو جائے جزاک اللہ سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں یہ کیوں اللہ نے تہاڈا میرا وجود بنائے عام مٹی دے نال کیڑی مٹی دے نال عام مٹی دے نال تے اللہ نے نبوت دا وجود بنائے جنت دی مٹی نال بے شک کیڑی مٹی دے نال جنت دی مٹی دے نال اور یہ دستور ہے کہ وفات دے بعد جائے مقام تے بندے نے دفن ہونا ہوندے بوقت تخلیق چونکہ تواڈا میرا وجود مٹی نال ہے اللہ اس مٹی کو اس خمیر دے اندر شامل کریں دے تاکہ زندگی بھر اے مائل راوے انہیں تے اتھوں اے گال سمجھ آئیے کہ جائے مقام تو نبوت دی مٹی چاہتی گئی ہے اتھاؤں ہی حضرت ابو بکر صدیق دی مٹی بے شک سبحان اللہ لوگ جدائیاں ودے رسیندن لوگ تو اکو نعوذ باللہ خیانتاں ودے رسیندن اساڑا کم میں صحابہ و اہل بیت دی وکالت کرنا اساں وکیل صفائی ہیں وکیل جرح نہیں ہیں وکیل جرح نہیں جو ساکو حق حاصل نہیں آخری گل کرے نا پیا ساکو بولو نا حاصل نہیں ہے حق نہیں ہے کیویں یہ تھوڑی مسجد ہے ماہ رمضان آ دے مسلح تے قاری صاحب کھڑے ہو کے تراویح سنے دن قرآن پڑھ دن نہیں پڑھ دن سمندر ہے کوئی نہ کوئی غلطی لگویں دیئے غلطی لگویں دیئے بھول ہو ویں دیئے پچھو کون کھڑا ہوں دے سامے اوندا کم میں وہ غلطی ہاں ایک حافظ صاحب کو لگی ہے غلطی سامے تے نہیں دس سکیا وہ اتھا ٹوٹیاں تے بھی حافظ بیٹھا ہا وہ ٹوٹیاں والے حافظ نے یہ اڑدا جو کھڑا ہا امام صاحب اتھاؤں بہ کے غلطی دسیے غلطی کڈھیے
تے حافظ صاحب نے لقمہ گھن گدے فقہ دا مسئلہ اے ہے نماز حافظ صاحب دی بھی ختم نماز مقتدیاں دی بھی بے شک ختم ختم بھائی وہ کیویں ختم ہو گئی علماء اہدن یہ نماز اس واسطے ختم ہو گئی ہے کہ یہ حافظ صاحب کھڑا ہے نماز دے اندر تے حالت نماز یہ ہا افضل تے جڑا نماز تو باہر بیٹھا ہا وہ ہے مفضول مفضول کو حق حاصل نہیں جو افضل دی غلطی کڈھے مفضول کو حق حاصل نہیں ہے جو افضل دی غلطی کڈھے او نماز تو باہر بیٹھا ہا اگر نماز شامل ہو کے تے وقت غلطی کڈھے ہا تا اوندا حق ہے ہن تساں اندازہ کرو اتھاں جڑا چوتھی صف وچ بیٹھے ٹوٹیاں تے بیٹھے اوکو تے حق حاصل نہیں جو این دی غلطی کڈھے تے 1400 سال بعد والا اوکو کیویں حق حاصل ہے جو او 1400 سال دے وقت امام الانبیاء دے مصلی تے کھڑے ہوئے ان دی غلطی کڈھے اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ گل سمجھ آندی ان کہیں کوئی حق حاصل نہیں دورن بولو نہیں ہے کیوں کہ جب انہاں دیاں تصدیقاں اللہ دا قرآن کھڑا کرے دے بے شک بے شک انہاں دیاں تصدیقاں اللہ دا قرآن کھڑا کرے دے انہاں کو مصدق دے قائم مقام یعنی قائم مقام نبوت بے شک سارے بزرگ گزرے حضرت سید نور اللہ حسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمے دے ہوندے ہیں کہ جناب ابو بکر نبی نہیں ہے لیکن جڑے نبوت والے اوصاف ہوندن نبوت والیاں صفتاں ہوندیاں وہ تمام اللہ نے صدیق اکبر دے اندر رکھ چھوڑیاں انہاں دے وچوں سب تو بڑی صفت کہ اپنا تن من دھن مال و زر ہر شے نبوت تے قربان کی تھی تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرا کوئی پروگرام نہیں الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحب من يحبك وحب من عمل يقربنا إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك یا اللہ جو کچھ میں عاجز بیان کیتے جو عزیزان نے نعت خوانی کی تھی اپنی درگاہ قبول فرما یا اللہ جتنے دوست اتنی دیر گئے تیرا قرآن تیرے محبوب دا فرمان سنن واسطے تشریف گھنین یا اللہ انہاں دے بہن کو ذریعہ نجات بنا یا اللہ اس مسجد کو آباد و شاد فرما اہل علاقہ دے اتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما یا اللہ جنہاں لوگوں نے تیرے دین واسطے مالی خدمت کیتی ہے انہاں دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما یا اللہ انہاں دے جائز مرادوں کو پورا فرما انہاں دے جائز دلی خواہشات کو پورا فرما سونا ربا سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویل کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا